قصہ ہے قوم لوط کا۔ یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ حقیقی فوٹو ہے۔ یہ کون سے لوگ تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے نکلتے ہیں تو لوط بھی ساتھ میں ہو لیے تھے۔ لوط علیہ السلام کو صدوم ایک جگہ تھی، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھیج دیا تھا۔ صدوم کے لوگ بہت ساری جو برائیاں تھیں ان کے اندر، کہ شرک کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے۔ ان ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ ان کے اندر سملینگتا تھی، وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ یہ پہلی برائی ہے جو سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئی تھی۔ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر کے۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ ان کے گاؤں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی قوم میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ باہر سے آئے تھے، لیکن اپدیشک تھے، نیک انسان تھے، ان کی سدھار کے لیے وہاں پہ گئے تھے۔ تو ان کا سدھار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اس برائی کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن نے اس کو نقل بھی کیا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم ایسی فحش اور برائی، اشلیلتا کا کام کرتے ہو کہ دنیا میں تم سے پہلے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا۔ کیا تمہارے پاس عورتیں نہیں ہیں جن سے تم اپنی خواہش پوری کرتے شادی کر کے، لیکن تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ تم کیسی گنوار قوم ہو۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کا اپدیش سنا تو ایک ہی بات کہی، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، اس انسان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بہت پاک باز بننے والا انسان ہے۔ یعنی سب تو اس حمام میں ننگے تھے، صرف ایک لوط علیہ السلام ہے جو ان کو سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بستی سے ہی نکال دو کہ بہت پاک باز پوتر انسان بننے والے ہیں۔ اس طرح سے لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ اخیر میں انہوں نے کہا کہ لوط، تم جو ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو کہ اگر تم اس سے نہیں بچے، اگر تم اس کام کو نہیں چھوڑا تو عذاب آ جائے گا، لے کر آؤ اللہ کا عذاب، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو واقعی تو لے کر کے آؤ، اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ چنانچہ لوط علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اللہ فساد کرنے والے قوم پر مجھے مدد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے دعا قبول کر لیا اور فرشتوں کو بھیجا۔ یہ فرشتے ڈائریکٹ صدوم نہیں آئے، لوط علیہ السلام کی اس بستی میں نہیں آئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کہ سارہ علیہ السلام جو ان کی پہلی بیوی تھی، ان کو بچے اب تک نہیں ہوئے تھے۔ ہاجرہ کو بچے ہو گئے تھے جن کا نام اسماعیل تھا، سارہ کو اب تک بچے نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، مہمان کی شکل میں، ایک عام انسان کی شکل میں گئے۔ اجنبی مہمان دیکھا، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہی گھر میں گئے، بچھڑا ذبح کیا۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے کیسے ضیافت تھی ان لوگوں کے یہاں، مہمان نوازی۔ بچھڑا ذبح کیا، گوشت بنا کر کے لائے اور ان کے سامنے میں پیش کیا، جب تک کہ مہمان انتظار کر رہے تھے۔ کھانا رکھا، کھانا رکھنے کے بعد میں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مہمان لوگ کھائیں، لیکن ہاتھ ڈال نہیں رہے کھانے کی طرف، کیونکہ وہ کھانے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے، کھاتے کیسے؟ جب کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو پریشان ہو گئے کہ کھانا اتنی محنت سے میں پکا کر کے لایا اور یہ لوگ کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں۔ تب پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تب بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کے لوگوں کو بھی تباہ کرنے کے لیے بھیجیں گے۔
चुनांचे बशारत सुनाने के बाद लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती सदूम में आती। ये फरिश्ते नौजवानों की शक्ल में उस बस्ती में गए। रात होने को था। लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थी जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन बीवी अब तक काफिरों का साथ दे रही थी, बीवी मुसलमान नहीं थी। जब ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के घर आए तो फरिश्तों ने आते ही कहा कि लूत, हम लोग आपके पास में आज की रात ठहरना चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, क्योंकि कौम की लत को जानते थे, कैसी लत है कौम में। इधर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब देखा कि लूत के घर में कुछ नौजवान आए हैं तो जा कर के कौम के लोगों में बात फैला दी। सारे के सारे लोग आ गए। अब लूत अलैहिस्सलाम और परेशान कि हमारे घर में मेहमान हैं और ये लोग आज हमारे पास में रहना चाह रहे हैं और ये बदतमीज़ कौम है, इनके साथ में बदतमीज़ी करेगी, कैसी ज़िल्लत होगी हमें। इसी वजह से लूत अलैहिस्सलाम जो है ना बहुत परेशान हुए। उनको समझाया और कहा कि इन्ना हाउलाए ज़ैफ़ी फ़ला तुफ़्ज़िहून, कि ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुसवा मत करो इनके हवाले से कि तुम इनके पास में आओगे, इनके साथ में बदतमीज़ी करोगे, मेरी रुसवाई होगी। लेकिन वो एक नहीं सुनते हैं और करीब आते हैं घर के। तो उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक तरह से गुजारिश करते हुए कहते हैं कि लौ अन्नली बेकुम क़ुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद, कि काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुमको सीधा कर देता, या मैं कोई मजबूत सहारा ही पा लेता जिसके सहारे मैं पनाह ले लेता। यानी अगर हमारे पास ताकत होती तो ताकत से तुमको मज़ा चखा देता, या फिर यह है कि हमें कोई ऐसी पनाह मिल जाती कि वहाँ जाकर के मैं अपनी जगह ले लेता और इस फंदे में ना फंसता। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ थे। सारे फरिश्तों ने कहा कि लूत आप घबराइए मत, हम इन्हीं को सज़ा देने के लिए आए हैं। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब घर में, फरिश्ते तो जा चुके थे ना, लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हो चुके थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये लोग आ रहे हैं, अंदर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर गए और ये सब के सब जो घुसने की कोशिश कर रहे थे अपने परों से एक मरतबा मारा तो उनकी आंखों पे पड़ा पर और सारे के सारे अंधे हो गए। जितने आए थे सब के सब अंधे हो गए। और जब अंधे भी हो गए अभी भी उनको अकल नहीं आई, बल्कि वो टटोलते हुए अपने घर लौट गए। लेकिन ये कहा कि देखो अभी तो तुमने कुछ करिश्मा कर दिया है, लेकिन कल मैं आऊँगा तो फिर बताऊँगा तुम लोगों को। अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को वही भेजी और कहा गया कि आप अपनी बेटियों समेत इस बस्ती को छोड़ दीजिए, रात ही में निकल जाइए। और जब सुबह हुई तो अल्लाह पाक ने अज़ाब भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी बस्ती को उठाया, पूरी बस्ती को उठाया और ऊपर से नीचे से ऊपर करके बिल्कुल उलट दिया, पूरी बस्ती को उलट दिया। और उसके बाद आसमान से पत्थर बरसे, खूब पत्थर बरसे और इस तरह से उन सबको तहस नहस कर दिया। सारे के सारे तबाह और बर्बाद हो गए। अल्लाह पाक ने सूरह हूद आयत नंबर 82 में बयान फरमाया, फलम्मा जा अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद। तो जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती को उलट करके ऊपर नीचे कर दिया और उन पर पत्थर के तह बतह कंकरियाँ बरसाए। इस तरह से अल्लाह पाक ने उन सबको तहस नहस कर दिया। फिर वही जगह जहाँ पर अल्लाह पाक ने अज़ाब भेजा था, उसी जगह को अल्लाह पाक ने मुर्दा समुंदर बना दिया। आज भी बहरे मय्यत उसको कहा ही जाता है, मृत सागर। हाँ, डेथ सी।
آج بھی یہ سمندر ہے، وہاں اگر اس سمندر میں کوئی بھی جاندار جائے نا وہ مر جائے گا۔ آج تک اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے سبق کے طور پر رکھا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کام کیا تھا اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا، ان کو برباد کیا۔ اس لیے دنیا والوں سبق حاصل کرو ان لوگوں سے۔ لیکن آج کے اس پرگتی شیل یوگ میں بڑے بڑے ایسے ملک ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج کے زمانہ میں بھی سملینگکتا کی یہ بیماری ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ بلکہ آپ کے علم کے لیے یورپ کی ایک کنٹری ہے، چھوٹی سی کنٹری کمبرگ کا وزیر اعظم پردھان منتری ایک مرد سے شادی کرنے کے لیے باضابطہ درخواست دیا تھا، اور یورپ اور امریکہ میں آج یہ یعنی عورت کے ساتھ میں جنسی تعلق قائم کرے، مرد کے ساتھ میں سیکس کرے، یہ نارمل ہے، اسے عام بات سمجھی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اسی بیماری کی وجہ سے اس قوم کو ہلاک کیا اور مردہ سمندر آج بھی انسانوں کے لیے تازہ رکھا تاکہ انسان دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے۔ لوط علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا آپ کو مختلف جگہوں پر ملے گا۔ سورہ ہود میں تفصیل سے آپ کو ملے گا، سورہ حجرات میں بھی یہ قصہ آیا ہے، اسی طرح سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، مختلف جگہوں پر یہ قصہ آپ کو ملے گا۔ برکیف اس طرح سے اللہ پاک نے قوم لوط کو تباہ اور برباد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو لوط علیہ السلام کی قوم کے جیسا کام کر رہا ہے تو کرنے والے اور جس کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دو۔ گویا کہ اسلام میں ان دونوں کی سزا قتل ہے، لیکن یہ سزا ہم اور آپ دینے کے ادھیکاری نہیں ہیں، یہ کورٹ، اسلامی کورٹ جہاں پر ہے اسلامی کورٹ دے گا، لیکن اسلام ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا طے کرتا ہے کہ انہیں جان سے مار دیا جائے، کیونکہ یہ پرکرتی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔